السلام علیکم 50-50 نیوز سے افراز نازش۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے اندر ایک یونیک آئیڈیا بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تو اتنا عرصہ رہے ہیں، اگر خلاف ہیں تو کسی وجہ سے ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کے اندر رہ کر مشاہدہ کر کے دیکھا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ مسلم لیگ کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں، بڑا چھوٹا سا ایک پروگرام، جس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ حقائق بتانا ضروری ہیں، تاکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو آج مسلم لیگ کے اندر رہ کر ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان نالائق رہنماؤں کی وجہ سے آج اپنا سر چھپاتے پھر رہے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان پاکستان میں ایک ایسی جماعت ہے جس کو پاکستان بنانے کا اعزاز حاصل ہے، تو لہٰذا اس کا تھوڑا سا میں نقشہ آپ کو ماضی میں لے جاؤں گا، اور کچھ حال میں اور کچھ اس کا مستقبل میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ، ماضی، حال اور مستقبل۔ پاکستان مسلم لیگ کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد لیاقت علی خان، اور پھر اس کے بعد جب تک محترمہ فاطمہ جناح زندہ رہیں تو پاکستان مسلم لیگ کی عزت وقار سلامت رہی۔ پھر ایک شخص ایسا آیا جو کہ فوج کا یوں تو چیف تھا، لیکن اس نے بھی عوامی مسلم لیگ بنا لی، یعنی مسلم لیگ کے ٹوٹنے کا آغاز، مسلم لیگ سے آگے جو مختلف برانچز اس کی نکلی وہ بھی مسلم لیگ ہی کہلائیں، اور اتنی مسلم لیگ تھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ضیاء الحق کے بعد کہ یہ تقریباً کوئی 10-12 نام مسلم لیگ کے نام سے شروع ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی ایسے ہی اگر آپ کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ بھی ہے جی، مسلم لیگ پگاڑا گروپ ہے، مسلم لیگ نون نواز گروپ ہے، مسلم لیگ کاف قائد اعظم گروپ ہے، مسلم لیگ یعنی عوامی مسلم لیگ ایک اپنا شیخ رشید صاحب نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مسلم لیگوں کا ابھی بھی الیکشن کمیشن میں جائیں تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی مسلم لیگ کے نام سے سیاسی پارٹیاں متحد ہیں۔ اور مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ساروں کی جماعتوں کا، مسلم لیگ کا، یہ سارے کلیم کرتے ہیں جی ہماری مسلم لیگ اصل ہے، ہماری مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مسلم لیگ ایک بھی ایسی نہیں ہے جس نے پاکستان بنایا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم لیاقت علی خان، فاطمہ جناح کے بعد مارشل کی گود میں بیٹھ کر اپنی سیاست چمکائی، اپنے اقتدار کے نشے میں چور رہے، اور ان لوگوں نے کبھی بھی اس جماعت کی عزت اور وقار کو اس کے اندر اضافہ نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک ایسی جماعت بنا دیا کہ جس کو جب چاہے کوئی بھی اس کے اندر سے ایک اور مسلم لیگ کا جنم لے سکتا ہے۔ اس جماعت میں سینکڑوں لوگوں نے اس مسلم لیگ کی گود میں بیٹھی ہیں، لیکن اس کو ماں نہیں سمجھا، اس گود میں بیٹھ کے سیاست سیکھی، اس گود میں بیٹھ کے جوڑ توڑ سیکھا، اس گود میں بیٹھ کر انہوں نے کب کس وقت کون سے مفاد اٹھانے ہیں وہ سارے ان لوگوں نے حاصل کیے، لیکن کبھی بھی اس مسلم لیگ کو حقیقی مسلم لیگ سمجھ کر نہ اس کی خدمت کی، نہ اس کے ساتھ مخلص رہے، نہ اس کے ساتھ وفاداری کی۔ اس جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے انہوں نے صرف اپنے مفادات کو دیکھا، اپنی جاگیریں زیادہ سے زیادہ حاصل کیں، کوٹا سسٹم سے جھوٹ بول کے انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے، انہوں نے مختلف اپنے علاقوں میں جا کر اپنے آپ کو بڑا کر کے کبھی ایم پی اے بن گئے، کبھی ایم این اے بن گئے، کبھی مجلس شورا میں رہے، کبھی سینیٹر بن گئے۔ تو ان لوگوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت چاہیے، اگر اپنی نہیں ہے تو اپنے 10-20 لوگوں سے اپنی ہی ایک جماعت بنا لو، پریشر گروپ بنا لو، جس طرح ایم کیو ایم بنی، جس طرح سپاہی صحابہ بنی، جس طرح پاکستان تحریک لبیک بن گئی، اسی طرح یہ سب لوگ مسلم لیگ کے اندر رہ کر ان لوگوں نے اپنے اپنے مفاد کو حاصل کیا، اور بلکہ یہاں تک کہ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر انہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ 73 سالوں کے بعد بھی ہمارے اندر کسی مہذب قوم والی کوئی سوچ یا تربیت اگر نظر نہیں آتی تو اس میں ہماری اس ان پڑھ ہماری عوام کا کوئی قصور نہیں ہے جو 1947 سے آج بھی ایک خواب میں بیٹھی ہوئی ہے کہ قائد اعظم جیسا کوئی آئے گا، اور ہم اس کی زبان نہ بھی سمجھتے ہوں تب بھی ہم پاکستان زندہ باد یا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہہ کر ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن یہ قوم جو بننے کے ایک خواب میں مبتلا ہوئی وہ آج ایک منتشر ہجوم کی طرح اس معاشرے میں رہ رہا ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔
یعنی کہ 6.5 کروڑ کی جو آبادی تھی آج ہم 22 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے اندر آج بھی بحیثیت قوم اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ قوم نہیں، ایک ریوڑ نظر آتا ہے، ایک ہجوم نظر آتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی اخلاقیات نہیں باقی رہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے، یہ اللہ کے لیے اس کی مسجد میں جاتے ہیں لیکن اپنی جہاں روزگار ہوتا ہے ان کا، جہاں پہ یہ بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں اس کو یہ مبارک یا متبرک نہیں رکھتے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ملاوٹ کرتے ہیں، اس رزق حلال کمانے کے لیے جب صبح بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو جب شام کو وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے تو نے آج ہمیں 2 لاکھ روپے کی 10,000 کی دیہڑی لگوا دی، اور اس کے اندر کتنا حرام تھا اور یہ ان لوگوں کو احساس نہیں، کیونکہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قفل لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر، ان کو احساس ہی مر گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ اس امید پہ آج بھی بیٹھے ہیں کہ جی ہماری یہ لوگ ایک قوم بن رہی ہے، جب 100 سال ہوں گے تو یہ قوم بن جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا اگر آپ ایسے چلتے رہو گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قوم نہیں سمجھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس منتشر ہجوم کے اندر ایک ریوڑ کی طرح اپنی سانسیں پوری کر کے یہاں سے چلے جاؤ گے۔ یہ قوم کیا ہے؟ اس قوم کو کیسے بننا ہے؟ اس قوم کے اندر اخلاقی جرأت ہو۔ آج کل تو اتنے اچھے میسیج صبح سے شام تک آپ کو ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے ملتے ہیں آپ دنیا کہاں ترقی کر گئی، اس میں آپ کو احادیث مبارک، اس میں قرآن شریف کے ترجمے، آپ کو کیا اس میں اندر ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اپنے وطن سے مخلص رہیں، وفادار رہیں، اور آپ ایمانداری سے کام کریں، جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، آپ کسی کا حق نہ ماریں، آپ بچوں سے پیار کریں، بزرگوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آئیں، احترام کریں، عزت کریں، اور شام اپنا رزق حلال ملنے کے بعد رب کا شکر ادا کریں۔ اب یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، چند چیزیں ہیں جو قوم بننے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ ہم ان پڑھ تھے، اب کیا ہوا؟ ہم پڑھے لکھے جاہل بن چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس تعلیمی سرٹیفکیٹس ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو ہم لوگوں کو نہ شعور دے رہے ہیں، نہ کوئی اخلاقی ہمیں اندر کوئی ایسی چیزیں انسانیت پیدا کر رہی ہیں کہ ہم بھی کہیں کہ ہاں ہم بھی قوم بن رہے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ جو ہے، اس کے اندر آج دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نواز اس کا کیا کردار رہا۔ انہوں نے بیٹھ کے اپنے اقتدار میں اس سیاست کو گندا کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، مسلم لیگ نون میں سے پھر انہوں نے کہا جی مسلم لیگ کاف ہو گئی۔ ان کو آ کر ان کے اوپر والے جو ان کے لوگ تھے، جو انویسٹر ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ ہم اقتدار میں آنے کے بعد آپ ہمیں یہ سہولتیں دو گے۔ اور یہ صرف ہمارے ملک کے صرف صنعت کار، تاجر برادری یا پیسے والے یا صرف فوج نہیں ہوتی، یہ باہر سے ہمارے کچھ حکمران ایسے بھی ہیں جو باہر سے ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ امریکہ کا نعرہ لگتا رہا، جی ہم امریکہ سے پوچھ کے جہاں پہ ڈی سی بھی لگاتے ہیں، پھر ہمیں برطانیہ، اس سے پہلے کہ جی برطانیہ کے زیر اثر بھی ہیں، پھر کہا گیا جی ہم روس کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، پھر آج کل چائنا کا کہا جا رہا ہے۔ پھر اس سے بیچ کے اس عرصے کے اندر یعنی 1980 کے بعد سے پھر ایک اور بھی ایک ہمارے اوپر ایک سیاسی ٹھپا لگا کہ ہم لوگ عرب ممالک کے ساتھ ان سے پیسہ لے کر ہم ان کی باتیں بھی مان رہے ہیں۔ تو کبھی ہم کسی مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں عربیوں کی وجہ سے کہ عرب ممالک سے فون آیا اور فلاں بندہ چلا گیا، کسی عرب ملک دوست عرب ملک سے کال آئی اور ایک ہمارا سیاسی مجرم جو تھا وہ وہاں سے آرام سے ایک این آر او کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اثر و رسوخ کیا وہ دوستیوں والا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے ملک قانون ان کو اپنے پاؤں تلے روند کے ہم دوستیاں نبھاتے ہیں؟ کیا ہمیں رب کا خوف نہیں کہ ہم اس کے حبیب کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو مسلم لیگ تھی اس کا ماضی تو بہت شاندار تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ہمارے بابا قوم۔ اس کے بعد یہ مسلسل ٹوٹتی رہی، مسلسل، اور اس کا حال جو تھا وہ بھی یہی دیکھ لیں کہ آج اس مسلم لیگ کے ایک رہنما پہ یہ الزام ہے کہ اس نے بے پناہ کرپشن کی، پاکستان کو لوٹا، اور اتنا لوٹا کہ ایک اس کی بیٹی کہتی تھی میری تو پاکستان کے باہر کیا، پاکستان میں بھی کوئی 1 انچ زمین نہیں، 1 روپیہ نہیں، اور پھر اس کے اربوں روپے کے اثاثے نکل آتے ہیں اور کیش بھی نکل آتا ہے اس کا۔ پھر اس کے بچے جو کہ جس عمر میں پڑھنا چاہیے اس عمر میں وہ اربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلم لیگ کے اوپر ایک ٹھپا ہے کہ اس کے اوپر کہ اس کے حکمران، اس سیاسی جماعت کے جو رہنما ہیں وہ اس مینٹیلٹی کے، اس سوچ کے لوگ ہیں۔ ایک دوسری پاکستان مسلم لیگ کاف
جسے قائد اعظم کا گروپ کہا جاتا ہے، اس کے اندر چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، اس طرح کے جو چودھری ہیں ان کے اپنے بھائی سارے، یہ ان کے گھر کی سیاسی جماعت ہے۔ اس کے اندر پورے پاکستان سے آپ کو کوئی بھی رہنما نہیں ملے گا، جتنے بھی ہوں گے یہ سارے اوبلائزڈ ہیں، یہ سب مل کے اپنے اپنے کاروبار کو مصلحت کے تحت جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ اتحادی بن کے کہ سانو نہ چھیڑو، سانو کام کرنے دو، تسی جدھر مرضی وزیر اعظم بنائی جاؤ۔ کبھی یہ ڈپٹی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کبھی یہ سپیکر بن جاتے ہیں، اور لیکن ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ جسٹ ڈیلے ٹیکس ہوتے ہیں کہ ہمارے کیسز مت کھولو، آپ وزیر اعظم بن جاؤ، آپ سینٹ میں چلے جاؤ، آپ وزیر اعلیٰ ہو جاؤ۔ تو یہ بھی مسلم لیگ کا ایک روپ ہے۔ ایک روپ مسلم لیگ کا پگاڑا گروپ کا بھی تھا کہ جو روحانی طور پہ پیشین گویاں کر کے مسلم لیگ چلاتا تھا، وہ بد دعا جسے ہم کہتے تھے مذاق کے اندر کہ یار یہ وہی والی بات ہے کہ شاہ جی کہتے تھے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میری بد دیکھ لے، پھر شاہ کی بد دعا تجھے پتہ ہونی چاہیے۔ تو پیر پگاڑا صاحب بد دعا سے ڈرا کے سیاسی لوگوں کو یہ اتحاد کرتے تھے، بیچ میں 2-4 سیٹیں لینی۔ سندھ کے اندر ان کا سر رسوخ ہوتا تھا، ان کے کافی لوگ مسلم لیگ کے علاوہ، ان کی اپنی جماعت کے علاوہ یہ قومیت پرستی میں بھی انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی کیا، انہوں نے بھٹو کو بھی کیا۔ تو یہ اپنے صوبے سندھ کے اندر ان کو صرف انٹرسٹ اتنا ہے کہ سندھ کے اندر ہماری بادشاہت قائم رہے۔ تو ایک بادشاہت آج کل مسلم لیگ کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور ایک مسلم لیگ پگاڑا گروپ ہے ان کی ہے، جو ایک اخلاقی طور پہ وہاں کے ان پڑھ لوگوں کو، نہ سمجھ لوگوں کے اوپر پیری فقیری کر کے ان کو ڈرا کے اللہ رسول کی محبت میں ان سے دنیاوی مفاد اٹھا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلام کو میرے تم بیچو گے تو کچھ مولا، کچھ علماء کرام، کچھ مولوی ایسے ہوں گے اس دنیا میں 21ویں صدی میں جو اللہ کا کلام بیچیں گے۔ تو یہ وہی کلام بک رہا ہے، تعویذوں کی شکل میں پیسے لیے جا رہے ہیں، گاڑیاں جائیدادیں لے لیتے ہیں پیر فقیر، اور یہ عورتیں، یہ مرد، یہ ان کے پیروکار بن کے ان کے عقیدے کے اوپر کوئی تحقیق کیے بغیر ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور آج دنیا میں تو شاید ان کو کچھ مل جاتا ہوگا، لیکن آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہے۔ تو یہ جو مسلم لیگ جو ہمیں جس سے الفت ہے، جسے ہماری عقیدت ہے مسلم لیگ سے، وہ مسلم لیگ ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہی۔ ہمیں آج پوری دنیا میں ان پڑھ، جاہل، دقیانوس، دہشت گرد اور نہ جانے کتنے القابات، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہم تو وہ پاکستانی ہیں جو اپنی پیسے کی خواہش میں اپنی دنیا کے اندر اپنی ماں کو بھی بیچتے ہیں۔ اس حد تک یہ لوگ ہم لوگوں کو یعنی کہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور ہمارے بارے میں پینٹاگون کیا، دنیا کی ہر انٹیلیجنس نے ہمارے بارے میں، ہمارے رویوں کے بارے میں انہیں رپورٹیں دے دی ہیں کہ پاکستانی عوام کو خریدنا کیسے ہے، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو کیسے خریدنا ہے۔ تو مسلم لیگ کبھی نہ بکتی۔ اگر بکنا ہوتا تو قائد اعظم کب کے اس کو بیچ کے کروڑوں خربوں پتی اس وقت بھی تھے، اور زیادہ ہو جاتے۔ تو گاندھی جو تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ آپ چھوڑیں مسلم لیگ، ہم مل کے ادھر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو مسلم لیگ حقیقی وہی تھی جس نے قائد اعظم کے ساتھ زیر سایہ، زیر سرپرستی پاکستان بنایا تھا۔ اس کے بعد کوئی مسلم لیگی اگر دعویٰ کرے کہ جی ہمارے باپ نے، ہمارے دادا، ماں نے، یہ جتنے بھی بیچ میں مسلم لیگ نون میں گھسے ہوئے ہیں، کاف میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کیا مروسی سیاست چل رہی ہے۔ میرا باپ تحریک پاکستان کا کارکن، میری ماں تحریک پاکستان کی کارکن، میرا بھائی، میرا پردادا، تو یہ لوگ ہیں۔ کوئی یہ شخص بتائے گا کہ انہوں نے انگریزوں کے گھوڑے نہ لائے ہیں، ان کے کتے نہ لائے ہیں، اور کس طرح جاگیریں حاصل کی ہیں؟ تو یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 22 خاندان جو پاکستان آئے تھے ان میں سے کتنے تھے جو محب الوطنی پہ آئے تھے، اور کتنے تھے جو صرف یہاں کاروبار کرنے آئے تھے، جاگیریں لینے آئے تھے، جنہوں نے وہاں پہ 1 کنال جگہ چھوڑی تو 10 کنال کا مالک بن گیا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ تو ہماری جو موجودہ مسلم لیگ ہے، اس کے اندر نواز شریف ہو، اس کے اندر شہباز ہو، اس کے اندر جتنے بھی احسن اقبال ہے، خواجہ ہیں، سارے ان کے خاندان کی کوئی کنٹریبیوشن ایسی نہیں ہے۔ تو آپ بھی ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ، ان کو حقیقی مسلم لیگ سمجھ کے ایک بریانی کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے اپنے بچوں کا یا اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کریں۔ شعور پکڑیں، علم حاصل کریں، سمجھیں ان لوگوں کی چالوں کو۔ یہ سیاسی لوگ آپ کو کب کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ بچے نہیں ہیں۔ اب آپ سے میں کسی گلی میں بیٹھ جاؤں، ایک تانگے والے کے پاس، رکشے والے کے پاس، موٹر سائیکل والے کے پاس، یا کسی مزدور کے پاس، آپ اس کی گفتگو سنیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر یہ سیاسی چالوں میں کیسے پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے، علم دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔